شرکائے کار السلام علیکم۔ میٹنگ کا باقاعدہ آغاز ہم کرتے ہیں۔ آج ایک اہم ایشو پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کو پوری رہنمائی فراہم کی ہے، اس کو بہت سی چیزوں کی ڈائریکشن دی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل مربوط نظام دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں تک عبادات کا معاملہ ہے، عبادات کے حوالے سے ہمارے پاس احکام قرآن، احادیث صحیحہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جو معاشرہ ہے، جو سماج ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کتنے احکامات ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اب دیکھیں یہ جو نماز ہے وہ عبادت ہے، جو زکوٰۃ ہے نا وہ تو سوسائٹی کو دینی ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ سوسائٹی کا کتنا خیال رکھا کہ ساتھ زکوٰۃ کر دی۔ اور آپ نے اکثر یہ جو ہے نا آیات دیکھی ہوں گی جہاں پر اللہ تعالیٰ نماز کی بات کرتے ہیں، وہاں پر زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، تو سوسائٹی کو ساتھ چلایا جاتا ہے۔ اور انسان کا جو مادہ ہے انس سے ہے، انس سے، اس کا مطلب ہے محبت۔ تو انسان جو ہے دوسرے سے محبت کرتا ہے، کرنی بھی چاہیے، اور محبت کے پھر تقاضے بھی بڑے ہوتے ہیں، پھر محبت کے لیے نا سیکریفائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بانٹو۔ اب اللہ کی راہ میں بانٹنے سے مراد کو اللہ نے علیحدہ کوئی اکاؤنٹ تو نہیں اپنے بنایا ہوا اس میں جہاں کرا دیں، وہ تو اللہ کہتا ہے کہ تم دو، جو حقدار ہیں ان کو دے دو، اتنی سی بات۔ اور یہ جو ہم دیتے ہیں یہ باقاعدہ طور پر عبادت ہے، باقاعدہ طور پر عبادت ہے کہ ہم نے دیا ہے، وہ عبادت بن گئی۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے پاس اونٹ کی رسی بھی بچتی ہے جو زکوٰۃ میں آنے والی، اگر وہ نہیں دیتا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، اتنا زیادہ اس میں ہے۔ تو صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ نے وہاں پر جواب فرمایا قل العفو، جو کچھ بچ سکے تم خرچ کر دو۔ کتنا اہم آرڈر ہے۔ اور صحابہ کرام پھر میکسیمم خرچ کرتے تھے۔ ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ اللہ فرماتا قل العفو، جو بچ جائے۔ اچھا، اس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ میرے پاس آج ہے نا وہی میں نے رکھنا، باقی میں نے دینا ہے۔ اتنا جو ہے نا ذہن پہ بوجھ لیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے پاس کوئی چیز بچی رہ جائے۔ اللہ کہتا ہے جو بچ جائے خرچ کر دو۔ انہوں نے یہ فلسفہ بنایا اور اس کو نا پروموٹ بھی کیا، ایک سلسلہ شروع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اس سے جو ہے نا تھوڑی سی ڈسٹربنس آ رہی ہے، اب ایک نظام زندگی تو چلانا ہے نا۔ تو انہوں نے اس آیت سے جو ہے نا زیادہ لے لیا کہ اب سارا کچھ ہی، لیکن باہر قل العفو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیڈز ہیں نا آپ وہ رکھیں، وہ آپ کے اخراجات ہیں، آپ کا سالانہ میزانیہ بنتا ہے، گھر میں بنتا ہے، وہ رکھیں آپ، لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ دیتے رہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ اس میں یہی پیغامات ہیں کہ کچھ ہم خرچ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض دے،
فَيُضَاعِفَ لَهُ اضعافاً کثیرا، میں اس قرض کو کئی گنا بڑھا کے پیش کر دوں گا، واپس کر دوں گا۔ اور اس کی حدیث میں تشریح آتی ہے، تفسیر آتی ہے اس آیت میں کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کو کم از کم 10 گنا تو ملتا ہے، لیکن اگر اس کا خلوص بہت زیادہ ہے تو 70، اگر بہت زیادہ خلوص ہے تو 700، اگر بہت زیادہ خلوص ہے تو بے تحاشا۔ ایک بندے نے مزدوری کی، مزدوری کے عوض اس کو کچھ کھجوریں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جو ہے اشیاء اکٹھی کر رہے تھے، جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا، اس ڈھیر میں وہ کھجوریں پھیلا دی گئیں، وہ تھوڑی سی کھجوریں اتنی بابرکت۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو اگر سے کھجور کا کچھ حصہ دے کر اسے۔ تو عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہیں، جب دوسرے مسلمان کو تکلیف آتی ہے تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے۔ تو دل کی دھڑکن تیز ہونا ایمان کی علامت ہے، لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے کہ مسلمان کی امداد کرنا بھی ہمارے لیے بڑی ضروری ہے۔ اس وقت جو ہمارا مسلم برادر ملک ہے ترکی، اس میں یہ ایک آفت آئی ہوئی ہے زلزلے کے حوالے سے، اور وہاں پر ہزاروں لوگ ڈسٹرب ہو گئے ہیں، بلکہ لاکھوں ڈسٹرب ہوئے ہیں، ہزاروں کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے، شہید ہوئے ہیں۔ کل تک جو مالک تھے آج وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، تو ان کی حالت زار دیکھنے والی ہے، جو آپ کو میڈیا پہ نظر بھی آتی ہے، اور جو ہے مختلف سٹوریز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے میرے مالک نے نکال دیا کہ یار تم کرایہ نہیں دے رہے ہو، چلو بھاگو۔ وہ کہتا اگلے لمحے وہ بھی اسی کیمپ میں تھا، میں بھی اسی کیمپ میں ہوں۔ بہت سارا جو نا صورتحال ان کی جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عافیت دے۔ ہمیں 2 کام کرنے ہیں اب، ایک تو ان کے لیے ہم نے دعائے خیر کرنی ہے، دوسرا ان کے لیے مالی اعانت بھی کرنی ہے، اور اس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کی بھی وش ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے۔ تو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہمیں دیتا ہے، ہم اس ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں، ہمیں وہ چیز دیتا ہے، اس میں سے اگر ہم کچھ دیتے ہیں تو یہ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ وش کر رہا ہے کہ کچھ دو۔ اس حوالے سے آپ کو لیٹر بھی پہنچ گیا، ساری تفصیلات معلوم ہیں، تو کائنڈلی اس کے بارے میں آپ بھرپور کردار ادا کریں تاکہ ہم اچھی طرح ان کی ہیلپ کر سکیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو دینا نہ دینا، اس سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل نرم ہوتا ہے دینے والے کا، اور جو دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور ایک بندے پہ آفت کھڑی ہے نا سر پہ، آفت سر پہ کھڑی ہے، وہ دے دے تو آفت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے صدقہ خیرات کی، یہ ہمارے جانوں کو محفوظ بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے یہ اس کار خیر میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔